رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 25ویں پارے کا دوسرا نصف ہے، جس کی پہلی آیت میں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی براءت کا ذکر ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی قوم کو بت پرستی سے نکالنے کی۔ جب وہ نہ نکلے تو بالکل کھلا اعلان کر دیا، میں بری ہوں تمہارے تمام معبودوں سے اللہ کے سوا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی بات کروں گا، آپ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہ ایسی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ یہ رہتی دنیا تک اس کی آواز آخر تک لگتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نبی غریب آدمی ہیں، یتیم آدمی تھے، تو نبی بن گئے تو مکہ یا طائف کا کسی سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبوت تو میری رحمت ہے، وہ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس میں صلاحیت پیدا کرتا ہوں، اسی میں نبوت کو فیضان کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی معیشت جو ہے یہ تو اس سے بہت کم درجے کی ہے، اس کو بھی میں خود تقسیم کرتا ہوں، کسی کے حوالے نہیں کیا کہ تم تقسیم کرو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو زیادہ دینا ہو کسی کو کم دینا ہو، یہ میں اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہوں، لوگوں کی مرضی اس میں نہیں چلتی۔ یہ اس واسطے نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی مال کم ہے، اگر میں چاہوں تو ان کافروں کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں اور ان کی دیواریں اور فرش سب سونے چاندی کے بنا لوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں ایسا نہیں کرتا، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہوں، یہ میری ثواب دید پر ہے، تمہاری مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ اس صورت کا نام بھی زخرف ہے، تو زخرف کا معنی سونا ہوتا ہے، تو فرمایا سونا کم نہیں ہے میرے پاس، سونا بھی بڑا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کی یاد سے، قرآن پاک سے اندھا بن جائے، وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم شیطان اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یہ شیطان ان کو گناہوں میں لگائے رکھتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم خوب اچھے جا رہے ہیں۔ وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب یہ لوگ آئیں گے تو کہیں گے کاش ہم شیطان کو دوست نہ بناتے، اس کے اور ہمارے درمیان مشرق مغرب کا فرق ہوتا، وہ تو بہت برا ساتھی نکلا۔ لیکن آج شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا یہ کوئی فائدہ تو نہیں ہے، جلے گا وہ بھی اور تم بھی۔ فائدہ یہ ہے کہ ابھی دنیا میں اس کو لات مارو، اس سے الگ ہو کر رحمان کے بندوں کے ساتھ مل جاؤ،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ پچھلے واقعات بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرح متوجہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہمارے دلائل لے کر فرعون کے پاس گیا تھا، اور فرعون بڑا سرکش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا یا ایھا الساحر، جادوگر ہمارے لیے دعا کر۔ یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو پکڑنا شروع کیا، ایک کے بعد دوسری مصیبت آنے لگی، جس کا ذکر پہلے 9ویں پارے میں گزر چکا ہے، تو پھر اب کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، یہ بیماریاں ٹل جائیں تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، لیکن جب ہم ان کی بیماریاں ہٹاتے ہیں تو وہ ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یہ تقریر شروع کر دی، او قوم، موسیٰ علیہ السلام کی طرف مت دیکھو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، یہ مصر میری حکومت ہے، یہ جو ہے نہریں اور دریا یہ میری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ تو بات ہی صحیح کھول کے نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی سونا بھی نہیں، سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، جو بادشاہ کی علامت ہوتی تھی اس وقت کہ جو بادشاہ ہوتا اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے، اور اس کے بعد فرشتے بھی پردہ باندھ کے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقریر کر کے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنانا چاہا، لیکن وہ بھی بانی گئے، اس کے پیچھے لگ گئے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، حکومت اس کے پاس یہاں کی جل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایک مدت گزر گئی، جب یہ باز نہ آئے ہمارے پیغمبر کو ستاتے رہے تو ہم نے سب کو پکڑ کے دریا میں دے مارا اور ہلاک کر کے زمین کو ان سے پاک کر دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفار مشرکین کہتے ہیں اگر غیروں کو پکارنا منع ہے تو پھر اس کو بھی تو لوگ خدا کا بیٹا یا خدا بناتے ہیں، پھر وہ اگر جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں غلطی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، اور باقی رہ گیا تمہارے پاس فرشتہ کوئی آتا، یہ ایسا اس واسطے نہیں ہوگا کہ تم دنیا میں انسان بستے ہو، انسانوں کی طرح نبی بھی انسان آئے گا، اگر ہم چاہے تو تمہیں بھی دنیا سے فارغ کر کے دنیا میں بھی فرشتوں کو بسا دیں اور ان کی طرف رسول بھی فرشتے ہی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی علامت ہے، کیونکہ ان کے بعد بہت ہی قریب ہوگی قیامت۔ ان اللہ ربی هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ میرا اور تمہارا رب، عبادت اس کی کرو، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن قوم جو ہے اختلاف کر کے ان کی اتباع سے منحرف رہی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا میں دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، فرمایا یہی دوست اگر مومن نہ ہوئے تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی دوست ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا بلکہ سفارش کرے گا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو تمہارے اوپر نہ خوف ہے نہ غم کھاؤ گے، جو ایمان لائے ہو اور اسلام لائے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو سنوار کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور سونے چاندی کے برتن غلام لے کر پھر رہے ہوں گے، اور اس کے اندر جو چیزیں تم کھانے پینے کے لیے منگواؤ گے فوراً حاضر کر دیں گے۔ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا۔
اور یہ پھل ہیں جو تم مانگو گے وہ بھی ملیں گے تمہارے پاس، ویسے بھی بھیج دیں گے، اور جو مجرم ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہم ان پر ظلم کر کے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، وہ خود ظالم ہے۔ جہنم کے دروازے سے کہیں گے تو دعا مانگ، ہمیں اللہ تعالیٰ موت ہی دے دے۔ فرمایا موت تو دنیا میں آنی جانی تھی، جو دوبارہ اٹھ کے آیا جنت میں گیا تو جہنم میں بھی گیا تو موت نہیں آئے گی۔ جس رب کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ ذات پاک ہے، زمین آسمان کو پالنے والا ہے، رب عرش عظیم ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نام ہی برکت والا ہے، حکومت بھی اس کی ہے، علم قیامت بھی اس کے پاس ہے، تم نے سب نے لوٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب جو کھول کے مسئلے بتاتی ہے ہم نے برکت والی رات لیلۃ القدر میں اتاری، اس کے اندر ان کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے، اللہ بھیجتے ہیں جو زمین آسمان کے مالک ہیں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اور یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے جب تمہیں دھواں نظر آئے گا آسمان کا، یعنی تمہارے اوپر قحط پڑ جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے۔ پریشان آدمی کو دھواں نظر آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دھواں ہی ہے، حالانکہ وہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کی نظریں کمزور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے رسول کریم، اور ان کے بارے میں کئی دفعہ بات گزر چکی ہے، ہوتی تو ذاتی کے ساتھ بار بار فائدے کے لیے آتا ہے یہ واقعہ۔ تو بہرحال قوم تباہ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتلاتے ہیں، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، او بنی اسرائیل کے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ذلیل کرنے والے عذاب سے بچایا۔ فرعون تمہیں بڑا ذلیل کر رہا تھا، وہ فرعون ایک عذاب تھا تمہارے لیے، جو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سرکش بنایا ہوا تھا، ہم نے تمہیں بچایا۔ اب تم تو میرے پیغمبر کی اتباع کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، زمین آسمان کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں، یہ حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دن ایسے جدا ہو جاؤ گے جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی مدد کرے گا۔ جس پر اللہ رحم کرے گا تو وہ رحم میں آ جائے گا ورنہ پکڑے جائیں گے۔ جو ہیں اللہ کو نہیں مانتے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ زقوم کا درخت ان گناہ گاروں کے لیے کھانے کا ہوگا، اور کل مہلے اور وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون، جو پیٹ میں جا کر اس طرح ابلے گا جیسا کہ گھنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم، فرشتوں ان کو پکڑو، گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ اور اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالو اور انہیں کہو ذوق انک انت العزیز الکریم۔ دنیا میں تو بڑا چودھری بنتا تھا، بڑا سردار بنتا تھا، اپنے آپ کو کہلواتا بھی تھا، لیکن چودھری صاحب ذرا چکھ تو لو اے عذاب کا مزہ۔ اس کے مقابلے میں جو متقین پرہیزگار فی مکان امین، وہ امن کی جگہ پہ ہوں گے، وہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، وہ ریشم کا کپڑا پہنیں گے اور ان کی حور عین بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت رنگ کی بیویاں ہوں گی، اور وہ جو پھل چاہیں گے منگوائیں گے اسی وقت حاضر ہوگا، اور ان پر موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے سمجھ کر نصیحت پکڑیں۔
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ حامیم یہ 7 صورتیں ہیں جس کا شروع میں حامیم آتا ہے بار بار. ان کے اندر توحید خوب بیان کی گئی. حوامیم سبع ان کو کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی. زمین آسمان کا مالک بھی وہی ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا اور زمین میں باقی جانور بھی پیدا کر کے تمہارے فائدے کے لیے جو ہے بھیج دیے. اور رات دن کو بناتا ہے، لے آتا ہے، لے جاتا ہے، بارش برساتا ہے اور زمین کو زندہ کر کے تمہاری روزیاں تمہیں دیتا ہے. یہ ہے اللہ، اس کی عبادت کرو. اور جو لوگ نہیں اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر کس کی مانیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا اور گناہگار کہتا ہے جو نہیں مانتا، آیات سنتا ہے اور یُصِرُّ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر تکبر سے انکار کر دیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. اس کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، عذاب مہین کی، رجز علیم کی. یہ اتنے نام لیے اللہ نے، یہ گندے گندے عذاب ہیں اس پر آئیں گے. اللہ وہ ہے جس نے تمہاری سمندر کو جو بنایا اس کو تابع کیا، تمہاری کشتیاں اور بحری بیڑے اس میں چلتے ہیں اور تم اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے تلاش کرتے ہو. اللہ نے زمین آسمان کی چیزیں ساری جو بنائی ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے تابع کی ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا. آپ میرے محبوب ایمانداروں سے کہہ دیں یہ جو تمہیں کافر تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ بس چھوڑیں ان کو، ہم ان سے سمجھ لیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، ہمارا قانون یہ ہے جو آدمی نیکی کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، جو برائی کرے گا تو نقصان بھی اس کو ہوگا. تم نے سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا. لوگوں کا خیال ہے ہم یہاں چودھری اور مالدار بڑی بڑی بلڈنگوں والے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی مال دولت ملے گا. فرمایا یہ خام خیالی ہے. کیا ہم ایمان والوں اور ان بے حیا کافر و مشرکوں کو ایک جیسا کریں گے؟ پھر تو انصاف ہی نہ ہوا. سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر رہے تو یہ تو برا فیصلہ ہوگا. ہم نے تو حقائق پر مبنی فیصلے جاری کرنے ہیں. اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اور حق کا اظہار کرنے کے لیے بنایا. ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں، جس طرح دل کہا اس کو چل پڑا، سوچا نہیں کہ یہ کام کرنے کا یہ نہیں برا ہے یا اچھا ہے، نہیں بس دل آ گیا کر لیا. دل آیا کر فرمایا یہ اس نے گویا کہ اپنی خواہش کو خود جو ہے خدا بنا رکھا ہے. وہ کانو ما ہی الا حیات الدنیا، جس دنیا کے بارے میں یہ فریفتہ ہیں یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس میں موت حیات بھی ہے. اور جناب وہ کہتے ہیں جناب ہم مرتے ہیں اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، باقی جنت دوزخ کو نہیں. فرمایا یہ غلط کہتے ہیں. پیدا کرنے والا اللہ ہے، جنت دوزخ اس نے بنائی ہے. فیصل قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ. اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں موت بھی دے گا، پھر تمہیں محشر میں اکٹھا بھی کرے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی حکومت ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ باطل پرست جھوٹے لوگ نقصان میں ہوں گے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو یہ زانوں کے بل الٹے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے اور کتاب ہماری بول رہی ہوگی کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتے رہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. یہ بڑی واضح کامیابی ہوگی. جو کافر ہیں جن کے اوپر آیات خداوندی پڑھی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، انہیں کہا جائے گا جاؤ جہنم میں، تمہیں اب بچانے والا کوئی نہیں ہے. ذالکم بانکم اتخذتم، اس واسطے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. اب تم نہیں نکلو گے اور نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین. اللہ ہی کی حمد ہے، وہ پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ساری کائنات کا رب ہے. اسی کے لیے بڑا ہی ہے دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے.
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. آخری حامیم آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز حکیم کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے زمین آسمان کو حق کے اظہار اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جن کو یہ خدا بنائے پھرتے ہیں ان سے کہو ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے یا زمین آسمان کی کے کسی حصے میں ان کا حصہ ہے، پارٹنر ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا وسارت من علم، اگر تمہارا دعویٰ ہے تو کوئی خط لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ، کوئی نقل لے آؤ، لیکن کہاں سے آئے گی؟ سن لو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو قیامت تک کے لیے تمہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ تمہاری دعا کو سن ہی نہیں رہے. تو ایسے خواہ تم ادھر ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہو، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا پہاڑ ہو یا دریا ہو، جس کو بھی تم نے خدا بنایا کوئی تمہاری نہیں سنے گا سوا اللہ کے. اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو تم ایک دوسرے سے دشمن بن جاؤ گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا، کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں کو دیکھو اگر ایمان اچھی چیز ہوتا ہے تم دیکھو دنیا کی اچھے کاموں میں ہم پہل کرتے ہیں، اور اگر ایمان بھی اچھا ہوتا ہے تم ہم سے پہل نہ کرتے. یہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب نگران نہیں پائی تو یہ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے پرانا. ایسی باتیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ان الذین قالوا، لیکن اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں. ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یہ جنت میں ہمیشہ گنی جائیں گے. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا. تیری ماں نے تمہیں بڑے مجبوری اور پریشانی میں تمہیں اٹھایا پیٹ میں اور تمہیں پالا، ان کے بڑے حق ہے. 30 مہینے تو کم از کم کچھ پیٹ میں گزرے، کچھ ہاتھوں میں جو گود میں 30 مہینے، اس کے بعد تو کچھ تھوڑا بہتا زمین پر چلنے لگا تھا. جب جوان ہو گیا تو بعض بچے تو بڑے نیک وقت ہوتے ہیں 40 سال کی عمر میں جا کر اللہ کے بھی فرما بردار اور اپنے والدین کی فرما برداری یہ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے اس نعمت کی جو تو نے ہمارے اوپر کی اور ہمارے والدین پر کی، اور اس کی توفیق دے کہ ہم اچھے عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہماری جو آگے اولاد ہو رہی ہے اس کے بھی اصلاح کریں. یہ دعائیں ویسے ہی پڑھتا رہے آدمی اپنی، اور بعض لوگ شکایت کرتے ہیں یہ اولاد مانگتی نہیں خانی. یہ جو آیت ہے یہ بچے کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، بڑی اہم دعا ہے. اس کو آدمی پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا بچہ بھی خبیث نکلتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے والدین کو والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور تمہیں تف ہے تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اٹھوں گا، حالانکہ اتنے زمانے گزر گئے کوئی بھی اٹھ کر نہیں آیا، اور وہ بوڑھے ماں باپ اللہ سے دعا کر رہتے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھا رہے تھے وہ ایمان دیا اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کہتا ہے سچا کہا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا جو ہے بچہ اس کے ہم نیک اعمال جو ہے قبول کریں گے اور ان کی برائیوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے. یہ دوسرا جو بچہ ہے اس کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کو ان کے اعمال کے بارے میں پورا عمل جو ہے نتیجہ ملے گا. وَيَوْمَ يُرَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کافروں کو تو کہیں گے یار ہم نے تو اسپتال بنائے تھے، غریبی کو دیتے تھے، سکول بنوائے تھے، لوگوں کو فائدہ دیتے تھے، وہ کدھر گئے؟ فرمایا ٹھیک ہے کیا ہوگا تم نے دنیا میں، اس کا نفع بھی تمہیں مل گیا، تمہارے جو ہیں تعریفیں بھی ہوتی رہی، وہ تمہارا بدلہ ہم نے وہیں چکا دیا، آج یہاں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں.
واذکر عاد، واقعے بھی سنتے چلے جاؤ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے سمجھایا جس کی تفصیل پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے. انہوں نے ڈرایا تو یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں لے عذاب، اور الٹا کر جاتے ہیں. وہ نہیں، عذاب نبی نہیں لے آ سکتا، اللہ جب چاہتا ہے. تو جب عذاب آنے لگا تو فلما وارد مستقبلا، قحط پڑ گیا، گرمی زبردست، گھروں میں درختوں کے نیچے چھتریوں کے نیچے آرام نہیں آتا. اور جناب اتنے میں اللہ تعالیٰ نے بادل اٹھایا اور ہوا نیچے ٹھنڈی چلنے لگی. قوم جو بھی اس کے نیچے جاتا تو بڑا آرام محسوس کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سانپ کو گھروں سے نکال کر بادل کے نیچے جمع کر دیا اور بادل کو حکم ہوا اب آگ برسا دے اور سارے جل کے مر گئے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، مکہ والو، لاہور والو، کسی جگہ کے رہنے والے ہو، تمہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، تم سے بھی بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تم بھی نہیں بچو گے اگر تم نافرمانی میں لگے رہو، فرما بردار بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، مکہ والو تمہارے ارد گرد کی بستیاں بستی تھی، اب وہ کہاں ہیں؟ ان کا ذرا معلوم تو کرو کیا ہوا ان کا. جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہ تو ان کے کام نہیں آئے. جب ہم منوانا چاہے تو دیر نہیں لگتی. ایک جنوں کا حوالہ دیا، جن کی ایک جماعت ڈھونڈتی جب ان کا آسمان پر جانا بند ہوا تو کہا پتہ نہیں کیا ہوا دنیا میں، مختلف جماعتیں بنائیں، گھومو پھرو کیا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار جو ہے لگتے ہیں وقتی طور پر ادھر تشریف لے جا رہے تھے. ایک وادی میں نماز صبح کی پڑھتے ہیں جماعت کے صوت اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اتنے میں ایک جماعت جنوں کی وہاں پہنچی، قرآن کو سنا، پورے توجہ سے سنا اور ایک دوسرے کو یستمعون، توجہ سے سنا اور کہا انصتوا، چپ کر کے سنو بھائی، پوری توجہ کے ساتھ سنو. جب سن لیا تو اللہ نے ایمان کی بھی توفیق دے دی. کہنے لگے ہم نے تو ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے. لہذا اجیبوا داعی اللہ، اس اللہ کے بلانے والے داعی کی بات کو مان لو، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لیں گے. جو نہیں مانے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، جہنم کا ایندھن بنے گا. جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں تو ایک سرکش جماعت کی ایک پارٹی بھی ایمان لائی اور سے ایمان نہ لائی مبلغ بن کے اپنی قوم کو بھی دعوت دینے لگی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، یہ اب وہ مان رہے ہو یہ حق ہے کہ نہیں؟ جی ہاں حق ہے، رب کی قسم حق ہے. فرمایا پھر حق ہے تو پھر چکھ بھی لے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ، تسلی نبی علیہ السلام سے فرمایا اور آپ کی امت کے ہر فرد کو بھی یہ حکم ہے صبر کرو جیسا کہ پہلے اولو العزم لوگ صبر کرتے چلے گئے. ان کے خلاف بھی جلدی بد دعا نہ کرو، جب ہم چاہیں گے تو دیر بھی نہ لگے گی، عذاب آئے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورہ کتاب اور اس کا نام سورہ محمد بھی ہے. اور جناب اس کے اندر تقابل ہے. کافر جو لوگ ہیں ان کے اعمال اچھے بھی ہو دکھائی ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں اور ان کے اللہ برے عمل کو معاف کر کے نیک اعمال ان کے قبول کر کے ان کا حال درست کر دیتے ہیں، اس واسطے کہ انہوں نے جو ہے کفر کیا ہے باطل کا اور ایمان لائے ہیں حق پر. ایمان والو اب اٹھو ذرا تلوار چکو اور اللہ کے دشمنوں کو اس وقت تک مارو، اس وقت تک مارو جب تک ان کی طاقت ختم نہیں ہو جاتی. ان کی خوب خون ریزی کر لو. حتی اذا سنتم فشدوا الوثاق، جب دیکھو ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور پھر ان کو آپ قتل کے بجائے قید بھی کر سکتے ہیں. قید کے بعد تم چاہو تو مفت چھوڑ دو، چاہو تو فدیہ لے لو، چاہے ان کو قید رکھے، سب اختیار تمہیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ،
جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے اعمال کو درست اور ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے جو ہے حال ٹھیک کر دیتے ہیں، جنت میں داخلت دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور لوگوں جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین، جو ہے اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور کافر لوگ جو دنیا میں ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح جانور اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس جنت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان میں 4 نہریں بہتی ہیں، ایک دودھ کی اور ایک خالص پانی کی جو کبھی خراب ہونے والا نہ ہو، ایک شراب کی اور ایک شہد کی، یہ صاف نہریں 4 جنت کے اندر ہیں، مومنوں کو ملیں گی۔ واللہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، توحید کی آیت جان لو، یقین کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے مانگو، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کرو، صرف اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے بھی مانگو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاد کیوں نہیں نازل ہوا، جب حکم کیوں نہیں آیا، جب جہاد کی آیت آ جاتی ہے تو جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے، اوپر سے ایمان لائے ہوتے ہیں، ان کی نظر جو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشوں کی طرح دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہیں دے دی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ خواب دیکھنے والوں دولت کی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے کسی ملک کا، جو ہے بڑا بنا دے، تو پھر تم فساد ہی مچاؤ گے، ہم جانتے ہیں حکومت بھی اس کو دیتے ہیں، اور پھر رشتہ داریاں تم کاٹو گے، تمہارے اندر ابھی اصلاح ہوئی نہیں ہے تو پھر دوسروں کی اصلاح کیسے کرو گے، اور خدا تعالیٰ کی لعنت کا ایندھن لعنت کا مرجع بن جاؤ گے، ماوا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں سوچتے نہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو تدبر کرنا ہوتا ہے، اس میں سوچنا ہوتا ہے، جو نہیں سوچتا جو پڑھے گا ہی نہیں سنے گا ہی نہیں تو اس نے سوچنا کب ہے۔ ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ عنہم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ ان نے خیال کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتوں کو نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہے اے میرے پیغمبر اگر ہم چاہیں تو ان کا نام بنام آپ کو بتا دیں اور آپ ان کو یا کوئی نشانی پیدا کر دیں، دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے، لیکن ان کی بات کی لے سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ایماندار نہیں ہے۔ ان کے عملوں کو اللہ جانتے ہیں، ان کے عقیدوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور لوگوں کمزوری نہ دکھاؤ اور کافروں اور دشمنوں کو صلح کی دعوت بھی مت دو، میدان میں آؤ، اگر وہ صلح کی دعوت دیں تو پھر سوچو، اگر صلح کرنا چاہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن ہماری طرف سے انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو ایک تماشا اور کھیل ہے، اگر تم ایمان نہ ہو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اور تمہارے مالوں کو بھی نہیں مانگتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو مانگنے لگ پڑیں گے پھر تم بخل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بدنیتی کو نکال۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون فی سبیل اللہ، اے لوگوں تمہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، لیکن کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، جو بخل کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر اور محتاج ہو، خواہ دنیا کے لحاظ سے کتنے بھی بڑے ہو مالدار ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو بالکل صفر ہو، تم محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اگر اللہ